کرونا وائرس کے متعلق بھی ٹوٹلی تو نہیں پتہ، مگر پھر بھی 2002 میں جو کرونا وائرس کی ایک بیماری آئی جس کو سارس کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ 2012 میں مرس کے نام سے آئی، اور اب یہ کووڈ-19۔ تو اس میں یہ تھیوری ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جانوروں سے یہ انسانوں میں منتقل ہوئی، زونوٹک ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، اور بیٹ سے یعنی کہ چمگادڑ سے، اور پینگولن ایک جانور ہے جس کے متعلق چائنا میں بہت سیل ہے، اور پوری دنیا میں اس کو پکڑا جاتا ہے، اور پکڑ کے پھر اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس کے جو سکیلز ہوتے ہیں وہ اینٹ ایٹر کی طرح جو چونٹیاں کھاتے ہیں اس قسم کا یہ جانور ہے، مگر میمل ہے۔ تو اس کے جو سکیلز ہیں ان میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ساری پاورز ہیں کوئی، اور اس کی جو ہے گوشت، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیلیکیسی ہے۔ تو یہ جو ایک ٹریڈ ہے، جو ایسی ٹریڈ ہے پوری دنیا میں جو ہو رہی ہے ایسے جانوروں کی جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، تو چلیے کسی اور کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر پینگولن جو بیچارہ بے موت مارا جا رہا تھا اور اس کی ٹریڈ ہو رہی تھی، تو اس طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹنے لگ گیا ہے۔ اسی طرح سے WHO کے متعلق بہت انگلیاں اٹھتی تھی کہ WHO اپنا کام فعال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو WHO جو ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی وجہ سے بھی بہتری آئی ہے، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس سے بہت زیادہ نالاں ہیں۔ یہ چمگادڑ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے چمگادڑ؟ سر یہ جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ چائنا میں ایک ووہان میں ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ ایگزوٹک اینیملز، ڈیلیکیسی اس قسم کے، کیونکہ چائنا میں ایک قحط پڑا تھا کبھی پہلے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ قحط میں زیادہ چیزیں کھانے کو نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا جو بھی چیز ہے وہ کھا جاؤ، چاہے وہ مینڈک ہے، چاہے کتا ہے، چاہے بندر ہے، چاہے کچھ بھی ایسی چیز ہے۔ تو وہ وہاں اس مارکیٹ کے اندر یہ تمام جانور بکتے تھے، اور کیونکہ سلاٹر کرنا یا ان کو مارنا اور خون ہاتھوں پہ لگنا، ہاتھ سے وائرس کا ٹرانسفر ہو جانا اور پھر وہ پھیل جانا، اور یہ جو پینگولن جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اور چمگادڑ بھی موجود تھے، اور چمگادڑ کو بھی ڈیلیکیسی سمجھا جاتا تھا اور وہ کھائی جاتی تھی۔ تو یہ اس کے پیچھے چمگادڑ سے تعلق اس کا نظر آتا ہے؟ چمگادڑ سے اس کا اس طرح بھی تعلق نظر آتا ہے کہ جو مرس وائرس تھی جو 2012 میں آئی تھی، اس میں اونٹ، مڈل ایسٹ وائرس اس کو کہتے ہیں، مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم، MERS، مرس وائرس، تو اس میں بھی چمگادڑ جو تھی اس کے اندر کرونا وائرس تھی جو کہ اس کو تنگ نہیں کرتی تھی، سمپٹومیٹک نہیں تھی، اس کو کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے اونٹ کو کاٹا یا اونٹ کا خون پیا، اونٹ میں وہ جو ہے کرونا وائرس منتقل ہوئی، اور کیونکہ عرب میں جو ہے اونٹ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے ان میں۔ اچھا، یہ جو چمگادڑ کی طرح رات کو جاگتے رہتے ہیں تو ان کو کوئی زیادہ خطرہ تو نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنا سرکیڈین ردم اور ڈائرنل ردم جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہماری جو کورٹیسول ہے اور ہماری ایڈرینالین جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو امیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو امیونٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے رات بھر جاگنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔